آج کل ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ صرف بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں تک ہی محدود ہے؟ بالکل نہیں، یہ ٹیکنالوجی اب ہمارے شہروں اور مقامی حکومتوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں کا انتظام سنبھالنے والے لوگ آخر اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب ہمارے شہروں کو بھی اے آئی چلانے والی ہے؟ یہ سوال اس پوری گفتگو کا مرکز ہے، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، جواب اتنا سیدھا سادھا ہاں یا نہ میں تو نہیں ہے، لیکن ایک بات پکی ہے، جو لوگ ہمارے شہروں کو چلا رہے ہیں ان کے پاس اس بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے، اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آسٹریلیا اور امریکہ کے سٹی مینیجرز کے حقیقی خیالات پر مبنی ایک گہری تحقیق ہے۔ اچھا، تو جب ریسرچرز نے ان سے بات کی تو ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ ان سب کی سوچ کو ہم 3 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، امکانات یعنی اے آئی کیا کیا کر سکتی ہے۔ دوسرا، رکاوٹیں یعنی کیا کیا مشکلات ہیں۔ اور تیسرا، وہ فیصلے جو انہیں کرنے ہوں گے۔ تو چلیں اسی ترتیب سے ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں کہانی کے سب سے پرجوش حصے سے، یعنی وہ روشن پہلو جہاں امید نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں میں اے آئی کے کون سے شاندار فائدے چھپے ہو سکتے ہیں۔ تو شہر کے مینیجرز کو اے آئی کی اصل طاقت کہاں نظر آتی ہے؟ ان کے خیال میں اثاثوں کا انتظام، یعنی شہر کی پراپرٹی کی دیکھ بھال، عوامی خدمات کی فراہمی اور روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں کو خودکار بنانے میں اے آئی کمال کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچرے کو ٹھکانے لگانے سے لے کر عمارتوں کے انتظام اور قوانین کے نفاذ تک ہر جگہ تبدیلی کے امکانات ہیں۔ اچھا، یہ مثال سنیں، یہ بڑی زبردست ہے۔ اثاثوں کا انتظام کا مطلب کیا ہے؟ ذرا تصور کریں، شہر کا جو کچرا اٹھانے والا ٹرک ہے اس کے ڈیش بورڈ پر بس ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا دیا جائے، اور وہ کیمرہ پورے شہر میں گھومتے ہوئے سڑکوں کے گڑھے اور دراڑیں خود بخود نوٹ کرتا جائے۔ ہے نا کمال کا آئیڈیا؟ یہ ہے ٹیکنالوجی کا عملی استعمال۔ اور یہی بات اس تصور کو واضح کرتی ہے کہ کیسے اے آئی ڈیٹا کے سمندر کو قابل عمل معلومات میں بدل سکتی ہے، جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ ڈرونز اور مشین لرننگ سے 1700 سے زیادہ عمارتوں کی چھتوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے تاکہ خرابی کا وقت سے پہلے پتہ چل سکے۔ یہ سب کچھ بہتر اور تیز سروسز کے لیے ہے۔ اور ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ انٹرویوز کے دوران سٹی مینیجرز نے 76 الگ الگ شعبوں کا ذکر کیا جہاں اے آئی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے امکانات کو کتنا وسیع دیکھ رہے ہیں۔ تو اب تک تو ہم نے سنہری خوابوں اور امیدوں کی بات کی، لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ اب وقت ہے حقیقت کا سامنا کرنے کا۔ آئیے ان عملی مسائل اور رکاوٹوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس سفر میں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ جہاں امکانات بہت ہیں، وہیں ان رہنماؤں کے ذہنوں میں چیلنجز بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ان کی گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ چیلنجز اور رکاوٹوں پر ہی مشتمل تھا۔ تو اصل کشمکش یہاں ہے۔ ایک طرف وعدہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے فیصلے خود کار ہو جائیں گے اور کام بہت تیزی سے ہوگا، لیکن دوسری طرف تلخ حقیقت یہ ہے کہ ڈیٹا میں تعصب، غلطیوں اور شفافیت کی کمی کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ایک حقیقی چیلنج ہے۔ تو وہ کون سی بڑی رکاوٹیں ہیں جو اے آئی کو اپنانے کی راہ میں کھڑی ہیں؟ سب سے پہلے تو بجٹ کی کمی ہے، پھر عوام کا بھروسہ جیتنا ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ قانونی پیچیدگیاں ہیں اور ادارے کے اندر تبدیلی کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ جو اعتماد کا مسئلہ ہے نا، یہ اقتباس اسے ایک انسانی پہلو دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مینیجرز اس بات پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی عام لوگوں، خاص طور پر بزرگ شہریوں پر کیسے اثر انداز ہوگی، اور کیا وہ اسے آسانی سے سمجھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے بلیک باکس نیچر کہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اے آئی ایک فیصلہ تو دے دیتا ہے، لیکن یہ بتانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچا کیسے۔ یہ بالکل ایک کالے ڈبے کی طرح ہے، آپ نے ان پٹ ڈالا، آؤٹ پٹ مل گیا، لیکن اندر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جب شفافیت اور جواب دہی کی بات ہو تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے امیدیں بھی دیکھ لیں اور خدشات بھی۔ اب چلتے ہیں اپنے تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ شہر ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا منصوبہ بنا رہے ہیں اور آگے کا محتاط راستہ کیسا ہو سکتا ہے۔ سٹی مینیجرز اس تبدیلی کو ایک بتدریج عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، کوئی راتوں رات آنے والا انقلاب نہیں۔ ان کا منصوبہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پر تجربے کیے جائیں،
10 सालों में कुछ बड़े और जुर्रतमंदाना कदम उठाए जाएं, और 20 सालों में उम्मीद है कि शहर के ज़्यादातर काम AI से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो जिम्मेदाराना तरीके से आगे बढ़ने का उनका प्लान क्या है? पहला कदम, डेटा के म्यार को यकीनी बनाना। दूसरा, वाज़े अखलाकी उसूल वज़ा करना। तीसरा, आवाम और तमाम मुताल्लिका लोगों को इस अमल में शामिल करना। और चौथा, इदारे के अंदर ही इसकी महारत पैदा करना ताकि बाहर पर इन्हिसार कम हो। और आवाम की शमूलियत क्यों ज़रूरी है, ये बात इस इक़्तिबास से बिल्कुल वाज़े हो जाती है। कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी पर मुनहसर नहीं, बल्कि शहरियों को मंसूबाबंदी का हिस्सा बनाने से ही शफ़ाफ़ियत, इंसाफ और बेहतर जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सकता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? आइए इन तमाम बातों का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि ये मालूमात हमारे अपने शहर और हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए क्या माना रखती है। नतीजा बिल्कुल साफ है। शहर के रहनुमा मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद तो हैं, लेकिन साथ ही वो बेहद मोहतात भी हैं। उनका नुक्ता नज़र बुलंद अज़ाइम और अमली सोच का एक बहुत ही निपा-तुला तवाज़ुन है। और आखिर में हम इस गुफ्तगू को इस अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं कि शहरियों को अपने शहर के AI मुस्तकबिल की तश्कील में क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुस्तकबिल हम सबका मुश्तरका है।